عمران خان کی جس رات کو حکومت ختم کی گئی وہ پاکستان کے لیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاہ رات تھی۔ اس رات وزیر اعظم ہاؤس میں کیا کچھ ہوا، پورے دن کیا سرگرمیاں جاری رہیں، اس حوالے سے ایک چیز سامنے آ چکی ہے۔ ان دنوں میں بھی یہ بات سامنے آئی کوئی صحافیوں کی طرف سے کہ عمران خان کے ساتھ کچھ جرنیلوں نے جو ہیلی کاپٹر پر آئے تھے انہوں نے بدتمیزی کی ہے، عمران خان کو تھپڑ مارے ہیں، اور یہ بات اب بھی کوئی صحافیوں کی طرف سے کی گئی ہے، بلکہ اب یہ بات کی گئی ہے مزمل سہروردی صاحب کی طرف سے۔ اس پر شہباز گل کی طرف سے ایک ویلاگ پروگرام کیا گیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس رات وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے پورے دن کی بھی تھوڑی سی رویداد بتائی ہے اور عمران خان سے ملنے کے لیے آنے والے ایک فوجی افسر کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے بتایا بلکہ ہمارے لیے یہ انکشاف ہے کہ اس روز ایک فوجی افسر بھی وہاں پہ گیا تھا، یہ تھے DGISI جناب لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب۔ وہ عمران خان سے ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن یار لوگوں کی طرف سے کہہ دیا گیا، بتا دیا گیا کہ عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، عمران خان کو تھپڑ مارے گئے ہیں۔ ویسے پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کئی وزرائے اعظم کو، کئی ملک کے سربراہوں کو جب ان کو نکالا گیا ان کے ساتھ انتہائی زیادہ بدتمیزی کی گئی۔ ان میں میاں نواز شریف صاحب کا نام بھی آتا ہے، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی بڑی بدتمیزی کی گئی تھی۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اعجاز شاہ صاحب نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور پھر جب انہوں نے مسلم لیگ نون میں آنے کی کوشش کی تو میاں نواز شریف نے ان کو مسلم لیگ میں قبول نہیں کیا تھا۔ اعجاز شاہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دنوں وہ کسی ایجنسی کے ساتھ منسلک تھے، وابستہ تھے، اور وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو میاں نواز شریف کے گھر یعنی وزیر اعظم ہاؤس میں گئے تھے۔ وہاں بھی واقعی بدتمیزی کی گئی تھی، لیکن میں یہ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اعجاز شاہ صاحب کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ بدتمیزی اس طرح سے کی گئی جو ہمارے سامنے بات آئی ہے، میں نے انٹرویو کیا تھا، میرے ساتھ بدر سعید صاحب بھی تھے، وہ ان دنوں فیملی میگزین میں ہوا کرتے تھے، اور میں نوائے وقت میں جہاں پہ آج کل ہوں وہیں پہ ان دنوں میں ہوا کرتا تھا۔ ہم نے جنرل ضیاء الدین صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے جب میاں نواز شریف کا تختہ الٹنے کے لیے، کو کرنے کے لیے وہاں پہ فوج آ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کو زبانی کلامی ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہو سکتا ہے کہ دھکے شکے بھی ان کو دیے گئے ہوں، جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ اعجاز شاہ صاحب پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو دھکے دیے تھے۔ اس سے پہلے یہ بھی ہو چکا ہے کہ اسکندر مرزا کو باقاعدہ ایوان صدر میں داخل ہو کے فوجیوں کی طرف سے، ایوب خان کے لوگوں کی طرف سے تھپڑ مارے گئے تھے۔ ایسا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن عمران خان کے حوالے سے یہ کہہ دینا جیسا کہ مزمل سہروردی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا، شہباز گل نے ان کے بارے میں بھی کچھ بات کی ہے، ان کا بھی توا لگایا ہے، ان کا بھی گڈا اڑایا ہے۔ ویسے مزمل سہروردی صاحب کے والد ہوا کرتے تھے خبریں میں، اور میں ان کو تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا اس طرح سے جانتا ہوں کہ ان دنوں یہ 1999 کی بات ہے، میں بھی نوائے وقت میں ہوا کرتا تھا، بالکل جونیئر پوزیشن پر تھا، اور ایک دن مجھے کہا گیا کہ جائیں اعظم سہروردی صاحب کے آفس میں جائیں، وہاں پہ انہوں نے کوئی ڈکٹیٹ کروانا ہے، کچھ انہوں نے لکھوانا ہے۔ اعظم سہروردی صاحب، مزمل سہروردی کے والد صاحب، یہ ان دنوں قانونی مشیر ہوا کرتے تھے خبریں کے، اور ان کے لیے بہت بڑا سجا سجایا آفس بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی بھی ضیاء شاہ صاحب کے ساتھ نہیں بنی تو پھر ان کو بھی گھر جانا پڑا، اور انہوں نے بھی اعظم سہروردی صاحب نے بھی ضیاء شاہد پر ایک مقدمہ کروایا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں انہوں نے جو کچھ بھی ان سے مانگا تھا ان کو پیسے مل گئے تھے۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ ان کے والد صاحب، مزمل سہروردی کے والد صاحب کے پاس میں چلا گیا، انہوں نے جو لکھانا تھا مجھے لکھایا، اور میری نظر ان کے سر پر گئی۔ ان کے سر پر 18 بال تھے، اور ایک ایک بال کو اس طرح سے سنوارا گیا تھا، بالکل کیروں کی طرح بڑے خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ مزمل سہروردی کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھا پائی بھی اس کفل انہوں نے الفاظ استعمال کیے، اور تھپڑوں کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ان کے ساتھ ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ایسی خبر ان کو کیسے مل گئی، کس نے ان کو بتا دیا، یا انہوں نے اپنے اندر سے اپنے آپ سے خبر بنا
بنا کے آگے چلا دی۔ یہ انتہائی زیادہ بدتیانتی ہے اگر یہ جھوٹی خبر ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ سارا جھوٹ موٹ ہی تھا۔ تو شہباز گل کی طرف سے اس پر وضاحت کی گئی ہے، انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ وہاں پہ اس دن کیا ہوا تھا، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں رہ جاتی کہ شہباز گل کی طرف سے جو کچھ کہا گیا بالکل درست کہا گیا۔ شہباز گل کے ویلاگ میں عموماً دیکھتا ہوں، عموماً سنتا ہوں، تو شہباز گل کی ہر بات سے آپ اتفاق نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس طرح سے اداروں کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں، اور جس طرح سے فوجی شخصیات کے حوالے سے وہ باتیں کرتے ہیں، جیسے فیلڈ مارشل صاحب کا ذکر کرتے ہیں، دیگر جنرلوں کا ذکر کرتے ہیں، اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ رہے اور گزار کے ساتھ پنجاب میں بھی یہ رہے، بہت سی چیزوں کے یہ عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں، تو ان کے پاس بہت زیادہ اس حوالے سے نالج ہے، بہت زیادہ انفارمیشن ہے۔ اسی بنیاد پر ان کا میں ویلاگ پسند کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں۔ لیکن جیسا کہ کہا کہ ان کے ہر ویلاگ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں اس دن پورا دن وہیں پہ تھا، وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی، دوسری میٹنگ ہوئی، تیسری میٹنگ ہوئی، کئی میٹنگیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ صحافی بھی وہاں پہ موجود تھے جس کمرے میں وہ ملاقات ہوئی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جیسا کہ مزمل سہروردی صاحب کی طرف سے یا ان جیسے اور لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کو تھپڑ مارے گئے تھے۔ عمران خان سے بھی کسی موقع پہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کیا تھپڑ مارے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تھپڑ مارنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور تھپڑ مار کے جانا کس نے کہاں پہ ہے۔ تو یہی یقینی بات ہے کہ عمران خان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ تھپڑ مار دے جب وہ دو بدو ہوں، دو ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ چند لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں، جیسا کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے، عمران خان کو پکڑنے کے لیے پولیس والے چلے جاتے ہیں، تو اس موقع پر عمران خان مزاحمت نہیں کرتے۔ لیکن جب ان کے سامنے کوئی ایک بندہ ہو، دو بندے ہوں اور ان کو مارنے کی کوشش کریں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان اس عمر میں بھی ان کے قابو آ جائیں، ایک دو کے۔ اور وہاں پہ تو صرف دو ہی بندے تھے، اور ندیم انجم صاحب کوئی کمانڈو بھی نہیں رہے، اور ان کی طبیعت میں بھی جیسا کہ لوگ جانتے ہیں، ان کو جاننے والے ہیں، ان کی طبیعت میں ایسا کوئی اگریشن بھی نہیں ہے، وہ دھیمی طبیعت کے مانے جانے والے شخص ہیں۔ تو وہاں پہ شہباز گل بتاتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کی درخواست آئی، ریکویسٹ آئی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیے۔ جس موقع پر ندیم انجم صاحب وہاں پہ پہنچے، گاڑی میں پہنچے، ہیلی کاپٹر میں نہیں، وہاں پہ پہنچے تو بتایا گیا کہ وزیر اعظم صاحب مصروف ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو بھی بتا دیا گیا کہ ندیم انجم صاحب تشریف لائیں، تو انہیں کہا گیا کہ انتظار کیجئے۔ تو آدھے گھنٹے کے بعد عمران خان نے جیسے ہی وہ میٹنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ ندیم انجم صاحب وہاں پہ آئے، ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھا۔ شہباز گل صاحب کہتے ہیں لیکن میں جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو یوں سمجھ لیجئے کہ میں ان کے ساتھ موجود بھی تھا اور موجود نہیں بھی تھا۔ سارا کچھ وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ہو رہا تھا، میں دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ ندیم انجم صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میں ایک درخواست لے کے آیا ہوں، تو عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے کہیے جو کہنا۔ انہوں نے کہا جناب درخواست یہ ہے، ظاہر ہے فوج کی طرف سے انہوں نے درخواست کی ہوگی کہ درخواست یہ ہے کہ جناب آپ سائفر پر بات نہ کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے اور کل آپ وزیر اعظم نہ رہیں، یہ انہوں نے کہا یا پھر اس کا تاثر دیا، تو آپ سائفر کے حوالے سے بات نہ کیجیے کیونکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ تو اس پر شہباز گل کہتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے اس موقع پر کہا گیا، انہوں نے اس پر سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے اس پر ہاں نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ بھی قومی سلامتی کی بات کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے کیا کچھ نہیں کر دیا گیا، آپ چوروں کو میری جگہ پر لا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں قومی سلامتی کا معاملہ ہے، سائفر پر بات نہ کریں۔ تو عمران خان کی طرف سے اس معاملے پر جو وہ پیغام لے کے آئے تھے، ریکویسٹ لے کے آئے تھے، جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا، عمران خان کی طرف سے بظاہر اس سے تعاون نہیں کیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے جب وہ اٹھے تو شدید مایوس تھے اور وہاں سے پھر وہ چلے گئے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں شہباز گل کہتے ہیں کہ کوئی اور زیادہ بات نہیں ہوئی ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے عمران خان کی طرف غصے سے دیکھا ہو یا عمران خان کی طرف سے بھی غصے کا اظہار کیا گیا ہو۔ لیکن عمران خان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، یہی کہا گیا کہ آپ مجھے قومی سلامتی کے بارے میں بتا رہے ہیں، میرے ساتھ کیا کر دیا آپ نے، چوروں کا میری جگہ پر لا رہے ہیں۔ تو یہ شہباز گل کی طرف سے سارا کچھ کہا گیا۔ اور شہباز گل کہتے ہیں جس موقع پر یہ وہاں پہ تشریف لے آئے تھے ڈی جی صاحب، اسی دوران ساتھ والے کمرے میں صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحافیوں کی طرف سے بھی بہت کچھ
کچھ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہوتا رہا، لیکن کسی ایک کی طرف سے بھی جو وہاں پہ موجود تھے، ان میں ارشد شریف صاحب تھے، ان میں عمران ریاض خان تھے، ان میں معید پیرزادہ تھے، ان میں صابر شاکر تھے، دیگر بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن کسی ایک کی طرف سے بھی ایسی رپورٹ نہیں کی گئی کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا کچھ ہوا۔ تو کیا جن کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا، جیسے مزمل سہروردی ہیں، سلیم صافی ہیں، یا اس قبیل کے اور صحافی ہیں جن کی طرف سے ایسی خبریں دی گئی ہیں، کیا وہاں پہ یہ لوگ موجود تھے؟ نہ صرف یہ کہ یہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، بلکہ یہ ساتھ والے کمرے میں بھی نہیں تھے، لیکن ان کی طرف سے خبریں، افواہیں ایسی پھیلا دی گئی کہ کئی لوگ اس پر اعتبار بھی کر رہے ہیں۔ اگر کچھ ایسا ہوا ہوتا تو یقینی طور پر ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ضرور پتہ چل جاتا، اور یہ صحافی جو وہاں پہ موجود تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ رپورٹ اپنے کالموں میں، اپنے ویلاگز میں نہ کرتے۔ باقی بات یہ ہے کہ ندیم انجم صاحب آج ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو کوئی پوزیشن دی گئی ہے یا نہیں دی گئی۔ وہ جنرل باجوہ کے ساتھ بالکل کھڑے تھے، اور جنرل باجوہ صاحب کہاں ہیں اس کا کسی کو بھی کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب وہاں پہ گئے تھے اور DGISI ان کے ساتھ تھے، تو ان دو جنرلوں کی طرف سے عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جنرل باجوہ صاحب اتنی جرأت کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تو ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایاز صادق کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بندہ، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ ابھی نندن کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو رہا کر دینا چاہیے، اور اس بندے نے ہمیں آمادہ کیا۔ یہ تو ایسا ڈرپوک آدمی ہے، لیکن جب کوئی بھی جرنیل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، تو پھر اپنے آپ کو وہ اس وقت بڑا طاقتور ظاہر کرواتا ہے۔ لیکن ایسا جرنیل بھی تھا، بڑی طاقت میں بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ عاصم منیر صاحب کو اسٹیک ہینڈ اوور کر رہے تھے، تو اس وقت ان کی باڈی لینگویج کیا تھی، اس وقت بھی ان پر لرزہ طاری تھا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جنرل باجوہ کی طرف سے ایسا کچھ کیا گیا، بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اور جنرل باجوہ صاحب آج کل کہاں پہ ہیں؟ ندیم انجم صاحب آج کل کہاں پہ ہیں؟ جہاں بھی ہیں ان کی طرف سے بہتر ہے کہ وضاحت آ جائے کہ آخری رات، بلکہ یہ وضاحت آنی چاہیے لیفٹیننٹ ریٹائرڈ ندیم انجم صاحب کی طرف سے، کیونکہ ان کی آخری ملاقات عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اس ملاقات میں آخر کار کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ ان کی نظر میں سیکرٹ ہو۔ بہرحال شہباز گل کی طرف سے اس سیکرٹ سے پردہ ضرور اٹھایا گیا ہے، جس سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ ساری افواہ تھی، یہ سارا جھوٹ تھا، یہ ساری لغویات تھی کہ عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، اور دو فوجی افسر ہیلی کاپٹروں میں وہاں پہ آئے تھے۔ اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔